عبادت صرف اللہ کا حق ہے، لیکن بہت سارے لوگ اولیاء اور صالحین کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان کی بھی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کرنے لگتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ القواعد الاربع کی شرح میں کہتے ہیں تكون عبادة الأولياء والصالحين بأن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة التي هي حق لله عز وجل، فإن العبادة حق لله لا يجوز أن يشرك معه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيره۔ شیخ کہتے ہیں کہ اولیاء اور صالحین کی عبادت اس طرح ہوتی ہے کہ عبادت کی کسی قسم کو جو صرف اللہ کا حق ہے وہ ان کے لیے کر دیا جاتا ہے، یعنی اولیاء اور صالحین کے لیے، جبکہ عبادت تو صرف اللہ عز و جل کا حق ہے، اور یہ جائز نہیں کہ عبادت میں کسی کو بھی اللہ کا شریک بنایا جائے، نہ ہی کوئی اللہ کے مقرب فرشتے کو اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے نبی کو، تو ان کے علاوہ کا کیا کہنا۔ هذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تعلق به من تعلق من النصارى والمشركين، في يوم القيامة يتبرأ منهم ويقول سبحانك ما قلت لهم، يقول الله جل وعلا أنت قلت للناس، يقول الله لعيسى عليه السلام أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، يعني مريم عليه السلام، إلهين من دون الله، قال سبحانك، يقول عيسى عليه السلام لربه سبحانك، ينزه الله جل وعلا عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا أحد يعبد مع الله ما ليس لي بحق. ثم قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فتبرأ عليه الصلاة والسلام من هذه المقولة كما تبرأ منها جميع الأنبياء والمرسلين، وأخبر أن هذا حق لله ليس حقا للمخلوق، لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، لا يرضى أن يعبد معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل۔ شیخ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت سارے لوگ اپنا تعلق جوڑتے ہیں جو نصارہ اور مشرکین ہیں، جبکہ قیامت کے دن وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان سے برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے، جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو یعنی مریم کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دے لو؟ وہ کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے، یعنی تجھ کو پاک اور منزہ سمجھتا ہوں، کہیں گے مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغیوب، یعنی اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھ کو اس کا علم ہوگا، تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے۔ یعنی اس بات سے عیسیٰ علیہ السلام برات کا اظہار کریں گے، جیسا کہ تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام برات کا اظہار کریں گے اور یہ خبر دیں گے کہ یہ حق یعنی عبادت صرف اللہ کا ہی حق ہے، نہ کہ مخلوق کا، کیونکہ عبادت صرف خالص اللہ کا حق ہے اور وہ اس بات سے راضی نہیں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، نہ اللہ کے کسی قریب ترین فرشتے کی عبادت کی جائے اور نہ ہی کسی بھیجے ہوئے رسول کی عبادت کی جائے۔